بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آدمی بابا جی کے پاس گیا۔ مجھے بھی ڈر لگتا ہے کہ حضور کب موت آ جائے، خوف آتا ہے۔ فرمانے لگے کہ اچھا، موت سے ڈر لگتا ہے؟ میں نے کہا اب ڈر لگتا ہے، عمر زیادہ ہو رہی ہے، پہلے فیل نہیں ہوتا تھا، اب ڈر لگتا ہے۔ تو پوچھنے لگے تمہارے ابا کہاں ہیں؟ کہنے لگا وہ تو چلے گئے۔ نانا کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ بھی چلے گئے۔ نانی کہاں ہے؟ وہ بھی چلے گئے۔ دادا کہاں ہے؟ وہ بھی چلے گئے۔ دادی کہاں ہے؟ وہ بھی چلے گئے۔ خالو کہاں ہے؟ چاچا کہاں ہے؟ میں نے کہا سب چلے گئے۔ کہنے لگے پھر ڈر کس بات کا؟ بھائی تم بھی چلے جاؤ گے، ان کے پاس جاؤ گے نا، جہاں سارے ہیں، آدھے سے زیادہ خاندان تو وہاں ہے، اور تھوڑا بہت رہ جائے گا، وہ بھی پیچھے ایک ایک کر کے آ ہی جائیں گے، تو ڈر کس بات کا؟ کہنے لگے ایک نسخہ بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے ایک نسخہ دیا مجھے، وہ میں چاہتا ہوں میں آج آپ کو بھی دے دوں، اور اس پہ عمل کر کے دیکھیے، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ عمل کرنا انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ فرمانے لگے بیٹا روز ان کو جو چلے گئے دنیا سے، اسے روز ایک تحفہ پیش کیا کرو۔ میں نے کہا تحفہ کیسا؟ کہاں کوئی گفٹ بھیجا کرو۔ میں نے کہا گفٹ؟ کون سا گفٹ؟ کہاں سے بھیجوں؟ کس سے بھیجوں؟ کون لے کے جائے گا؟ نہیں بیٹا، گفٹ کا مطلب روز فاتحہ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب کر دیا کرو۔ درود شریف پڑھو، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، اور کہو ان کو یا اللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل سے تمام صحابہ کرام، تمام مسلمین مسلمات، اور بالخصوص جو آپ کے والدین ہیں، رشتہ دار، ان کا نام لے کے اس میں شامل کریں، بالخصوص اس کا ثواب ان پہ پہنچائیے۔ اب یہ روز ایصال ثواب اب آپ کرتے رہو۔ تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہنے لگے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا کوئی دوست ہو UK میں اور انڈیا میں تمہارے لیے روز گفٹ بھیجے، تم آفس پہنچو تو وہاں گفٹ رکھا ہوا ہو، تم گھر پہ ہو تو گھر پہ روز ڈیلی پارسل آ رہا ہو، تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا میں تو بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے روزانہ وہ دوست ایک تحفہ بھیجتا ہو، روزانہ آپ انجوائے کرتے ہو، اور ایک دن آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا وہ دوست UK سے آپ کو روز تحفہ بھیجتا ہے، وہ خود آ رہا ہے، آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا میں تو بھرپور تیاری کروں گا استقبال کی، میں تو جو ہو سکے گا وہ کروں گا، اچھے اچھے کھانے پکواؤں گا، استقبال کروں گا۔ تو فرمانے لگے یہی بات ہے کہ جب تم روزانہ ایصال ثواب کرتے رہو گے اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے والدین کو، تو جب تم دنیا سے جاؤ گے تو وہ سب تمہارے استقبال کے لیے جمع ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو روز ایصال ثواب کرتے رہیے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے شروع کیا اور آپ کو 2-4 نام یاد آ گئے کہ بھائی یہ چلے گئے، ان کو بھی میں نے نام لے کر ایصال ثواب کرو، پتہ چلا فلاں بندہ بھی چلا گیا، اس کو بھی اس فہرست میں شامل کر دے۔ آہستہ آہستہ آپ کی یہ فہرست بڑی ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے گھر والے شاید بھول جائیں گے اس کو، لیکن آپ روزانہ اس کو ایصال ثواب کر رہے ہوں گے۔ جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے نا، جو سب کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا ہے، نماز پڑھتے رہتا ہے، نیک کام کرتے رہتا ہے، نیک انسان جب دنیا سے جاتا ہے نا تو پاک فرشتے، معصوم فرشتے پوری جماعت کی صورت میں آتے ہیں، اس کی استقبال کرتے، اس کے پورے طریقے سے حفاظت سے لے جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔
اے پاک روح آ جاؤ، باہر آ جاؤ، اب چلنے کا ٹائم آ گیا۔ بڑے طریقے کے ساتھ اس کو لے جاتے ہیں، اچھے کام کا ہمیشہ اچھا نتیجہ ہے۔ موت بھی اچھی ہو جائے گی اور زندگی بھی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور کہنے سننے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔